رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے قیامت کے دن میری قبر مبارک کو کھولا جائے گا۔ انا اول شافع و اول مشفع، میں ہی سب سے پہلے سفارش کروں گا، میری ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ انا اول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأعقبها، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ انا اول من يفتح له باب الجنة، میرے لیے ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ انا اول من يدخل الجنة، اور سب سے پہلے جنت میں داخل بھی میں۔ یہ 22 حدیثوں کو سمرائز کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑی ہستی کو ہے دنیا، جس کی سفارش کے بغیر تو جنتی جنت تک نہیں جا سکتے۔ اس ہستی کے تذکروں کو عام کرنا یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، یہ میری محبت کا تقاضا ہے کہ میں اللہ جلال کے بعد اس ہستی کے تذکروں کو عام کروں۔ ایک تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اس ہستی کے ادب میں کبھی خلل نہ آئے۔ اس سے بڑا کسی کا ادب نہیں ہے کائنات میں اللہ کے بعد، کیونکہ سرتاج رسول چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کسی نے، آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ تو چچا کیا جواب دیتے ہیں؟ هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ، اصل میں بڑے تو وہی ہیں، میں نے ذرا پہلے پیدا ہو گیا تھا، بڑے ہوئے۔ امام مالک حدیث پڑھانے کے لیے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، لبس احسن ثیاب، خوبصورت لباس سے تن کرتے ہیں، لبس قلنسوہ، لمبی ٹوپی پہنتے ہیں، یطیب نفسہ، خوشبو لگاتے ہیں، منقش چادر پہنتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیا؟ کہتے ہیں اوقر به حدیث رسول اللہ، اس ہستی کی کلام حدیث پیش کرنے لگا ہوں، اس کے احترام میں میں یہ کہوں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، مومنوں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، تم نے اس ہستی کو اس طرح نہیں بلانا۔ احترام میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آپس میں کیسے بلاتے ہیں؟ کوئی کسی کو کس طرح بلا رہا ہوتا ہے، کسی کو کس طرح بلا رہا ہوتا ہے، بلکہ ساتھ کیا فرمائے؟ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ پیغمبر کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اونچا نہ بولنا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اگر تم ایسا کر گئے تو تمہاری پوری زندگی کے اعمال اکاڑ چلے جائیں گے، سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ قرآن کیا ہے؟ سچ بتائیے، پھر اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے تو پھر کہنا چاہیے کہ اچھا جی میں دیکھتا ہوں، کیا دیکھیں گے؟ حدیث آ گئی، اللہ کا فیصلہ آ گیا، اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا، بس۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل ضلالا
مرد کے لیے، مومنہ عورت کے لیے یہ حلال ہی نہیں کہ اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آ جائے، اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، پھر وہ اپنی مرضی کرے۔ جب اپنی مرضی کرے گا، اس نے دونوں فیصلوں کو ٹھکرا دیا۔ جس نے ٹھکرا دیا اس سے بڑا روئے زمین پہ کوئی بھی گمراہ نہیں۔